السلام علیکم. میرے تمام طلباء جن کو میں نے پچھلے کم از کم کوئی 20 سال میں پڑھایا ہے دنیا کے اور پاکستان کے مختلف اداروں میں، اور جا کے یا ان کو باقاعدہ ریگولر یونیورسٹی کے سبجیکٹ میں پڑھایا، یا پھر ون ڈے ورکشاپس کی صورت میں بھی ہم لوگوں کو کمیونیکیشن کے اوپر ٹریننگ ورکشاپ کرواتے رہے، تو وہاں پہ بھی بتایا کہ ہر بدلتے لمحے کے ساتھ ابلاغ کے نزاکتیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں، اور 21ویں صدی نے اس کو بڑے واضح طور پہ ٹرانسفارم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جو کمیونیکیشن ہے، ابلاغ ہے، اس کے انسٹرومنٹ بدل رہے ہیں. پہلے اخبار سب سے بڑا انسٹرومنٹ تھا، پھر اس اخبار کی جگہ 1979 سے شروع ہونے والا، جو امریکہ سے شروع ہونے والا جو ٹرینڈ تھا، اس نے لے لیا. سیٹلائٹ ٹی وی اس کی جگہ آ گیا. سیٹلائٹ ٹی وی کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ چیزیں آن لائن جانا شروع ہو گئی، اور جب آن لائن گئیں تو آن لائن میں ہر چیز ورچوئل ہو گئی. اخبار کو تو آپ محسوس کر سکتے ہیں، ہم تو سونگ کے صبح اخبار پڑھنا شروع کرتے تھے اور پتہ چلتا تھا سیاہی کس برانڈ کی ہے. تو لیکن اب جو ہے اور صبح کے لیے صبح کا انتظار ہوتا تھا تازہ خبر کے لیے. بعض کا رات انزائٹی سے نیند نہیں آیا کرتی تھی، لیکن صبح کا انتظار ہوتا تھا کہ تازہ خبر صبح پتہ چلے گی. لیکن اب صبح کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی سیاہی کی جو بو، یا میں اسے خوشبو کہتا ہوں، سونگھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ آپ کی پام ٹاپ پہ آ گیا. خبر بریک ہو رہی ہے تو وہ آپ تک اسی لمحے پہنچ رہی ہے جس لمحے وہ واقعہ ہو رہا ہے، یا اس سے چند لمحوں کے بعد پہنچ رہی ہے. لیکن اس کا پس منظر اور اس کے اثرات جو ہے، یہ جو تجزیہ جو ہے، اس کے کچھ جو پہلو ہیں وہ ابھی تک انسانی ضرورت کے حامل رہ گئے ہیں. خبر کا ابلاغ جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں. جب یہ نئی ٹیکنالوجی آئی تو اس نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے نئے تقاضے بھی آئے. اب جو پچھلے انسٹرومنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ ان نئے تقاضوں کے اندر جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے، بے روزگار ہو جائیں گے. جی وہ اگر وہ اپنے آپ کو تبدیل کر کے اگلے پہلو پہ نہیں لائے تو وہ تبدیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، مطلب ہمیں یاد ہے کہ اخبار کے اندر جب وہ لیتھو پہ چھپتا تھا تو سب سے زیادہ اہم آدمی وہ تھا جو لیتھو کے اوپر وہ جو جانا ہوتا تھا، اس کے ورڈ جو تھے وہ الٹے جوڑتا تھا. ٹھیک، وہ لیڈ سے بنے ہوئے جو الفاظ ہوتے تھے وہ الٹے جوڑتا تھا، اور وہ جو جا کے پریس میں لگتا تھا، پریس دام کر کے چھاپنا شروع کر دیتا تھا. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. اور کسی زمانے میں کاتب جو ہوتا تھا وہ سب سے امپورٹنٹ پرسن ہوتا تھا. لیکن یہ سارے لوگ ٹیکنالوجی آنے کے ساتھ ساتھ ارریلیونٹ ہوتے گئے اور سسٹم میں سے باہر نکلتے گئے. میرا خیال ہے بہت ساری اور چیزوں کا بھی سسٹم میں سے نکلنے کے باہر جانے کا وقت ہو گیا. اور جب سیٹلائٹ ٹی وی ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ جب سیٹلائٹ ٹی وی جو ہے وہ تول کے بکے گا تو اگلے 1 دہائی کے اندر تو آپ کو لگ پتہ جائے گا، اور ابلاغ کے نئے پہلو جو ہیں وہ آگے قابو کر لیں گے. ان نئے پہلوؤں کے اندر جو ایک بہت اہم شعبہ تھا، جب اس میں جب تک اس میں افراد رہے ہیں تب تک خیر رہی ہے. جب اس میں ادارہ جاتی طور پہ لوگ آئے، ہر ایک نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا، ہر ایک نے اپنی ویب سائٹ بنائی، جو ٹریڈیشنل ادارے تھے نا، اور وہ گریجویٹ کر کے اگلے سٹیپ کے اوپر آئے، تو وہاں پہ مارکیٹنگ کا ایک شعبہ پیدا ہوا. اور مارکیٹنگ کا شعبہ جو تھا پہلے بھی تھا، اشتہار لانا یا سرکولیشن کو بڑھانا، یہ مارکیٹنگ ہی ہوتا تھا. مارکیٹنگ کے شعبے کے اندر لوگ آئے نا جی، خاص طور پہ اس کے اندر وہ آئے ینگسٹر. ہمارے یہاں مارکیٹنگ جب ہوتی تھی تو اس میں ایک بچہ آتا تھا ایم بی اے کر کے وہ 4-5 سال رگڑا کھاتا تھا. 4-5 سال کے بعد پھر وہ کوئی اسسٹنٹ مینیجر یا ڈپٹی مینیجر ٹائپ کی چیز ہو جاتا تھا. 5 سے 10 سال وہ اس عہدے پہ رہتا تھا، پھر جا کے وہ کہیں جی ایم مینیجر یا جی ایم یا اس طرح کے لیول پہ پہنچتا تھا. یہاں پہ مالکان نے اپنی کنوینئنس دیکھتے ہوئے اپنی آسانی دیکھتے ہوئے ینگسٹر 20-20 ہزار والے بھرتی کر لی. اچھا، نہ ان بیچاروں کا کوئی ویژن، نہ ان کی کوئی سٹڈی، کوئی انٹر میں سے بھاگا ہوا، کسی کی بی اے میں سے کمپارٹمنٹ آئی ہوئی تھی، کسی نے میٹرک کا تکلف بھی نہیں کیا ہوا تھا، لیکن ان کو سوشل میڈیا آتا تھا، اور سوشل میڈیا کے اوپر ہیش ٹیگ لگا کے ٹریفک کیسے لے کے آنی ان کو یہ آتا تھا. اور جب بات وہاں پہ آئی اور یوٹیوب یا اس طرح کے دوسرے انسٹرومنٹس کھلے تو
انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ ان کو کورسز کروائے اداروں نے, یا انہوں نے آن لائن کورسز کیے, یا انہیں کہیں سے کوئی 4 5 6 جو تھے وہ گیمکس پتہ چل گئے اور وہ ٹریفک لے کے آنے لگے اپنے ادارے کے لیے. تو انہیں اب اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ رکھے بھی بڑی جلدی جاتے ہیں, نکالے بھی بڑی جلدی جاتے ہیں. اور انہیں جب نکالا گیا تو انہوں نے کہا دسو یہ کیا کرتا تھا, آگے یہ دادا بنا پھرتا ہے رضوان رضی, آگے کہتا تھا فلاں جگہ سے یہ بات اٹھاؤ, فلاں سے یہ اٹھاؤ, فلاں سے یہ اٹھاؤ, اور اس طرح کی چیز مجھے بنا کے دے دو. بناتا تو میں تھا نا, اور پھر اس کو میں مارکیٹ بھی میں کرتا تھا. اس نے اپنے ساتھ میں جو بنانے والا تھا اس کو پکڑا اور جناب اس نے اپنا یوٹیوب چینل لانچ کر لیا. اچھا, اب چونکہ اس کو ٹریفک لے کے آنے کا طریقہ آتا تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب سید طلعت حسین پاکستان کا ایک ایکلیمڈ جرنلسٹ ہے, ٹھیک ہے, اسٹیبلش جرنلسٹ ہے, ابھی کریڈیبل نام ہے ابھی پاکستان کی جرنلزم کے اندر, اور اس کے اوپر جی دیکھیں جی اس کے ویورز جو ہوتے ہیں وہ جناب صدیق جان سے کم ہے. اب یار آپ اندازہ کریں آپ کس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اب صدیق جان کی اوقات تو دیکھیں نا, اس کی اٹھان تو دیکھیں نا بیچارے کی. وہ تو کلاسر صاحب کا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ چلاتا تھا نا, وہ آغاز تو یہیں سے ہے نا بیچارے کا. تو اس کو پتا تھا کہ ٹریفک کیسے لے کے آنی ہے. تو اب اگر کلاسرا صاحب کے سے زیادہ سبسکرائبر اس کے ہے تو اس کا مطلب ہے کلاسرا صاحب چھوٹے جرنلسٹ ہو گئے اور صدیق جان بڑا جرنلسٹ ہو گیا. نہیں. اب مسئلہ کیا پڑتا ہے, مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ جب کنٹینٹ کی باری آتی ہے تو اس بیچارے کو تو اب وہ کوئی بتانے والا نہیں ہے نا کہ یار وہاں سے وہ چیز اٹھا لو, وہ فلانی ویب سائٹ پہ یہ خبر چھپی ہوئی ہے یہ ڈاؤن لوڈ کر لو, اس کا وہ والا پیرا ہائی لائٹ کر کو یہ آج سکرین پہ دکھانا ہے میں نے. یہ بتانے والا نہیں نہ رہا, ختم ہو گیا نا. اصل کمپیٹنس تو وہ تھی. تو اب کس پہ چلائے؟ اب انہوں نے کیا کیا, یہ ڈاکٹر شاہد مسعود بن گئے. قیامت آنے والی ہے, حضرت مہدی تشریف لے آئے, ٹھیک ہے, برمودا ٹرائنگل جو ہے وہ اس میں بندے کیسے غائب ہوتے ہیں. دنیا کی جو گھسی پٹی سازشی تھیوریاں تھیں نا وہ ساری پکڑ گئی ہے میدان میں آ گیا. اچھا, بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر نا ایک بڑا اور اہم ہے. ہمارے ہاں چونکہ جو ہمارا مذہبی رہنما ہے, خاص طور پہ جو آپ کہہ لیں جیسے مولوی جو ہے ہمارا, جو ربی ہے, یا جو عیسائیوں کا کیا ہوتا ہے جی پادری ہے, یہ سارے جو ہیں ان میں سے میجورٹی انکمپیٹنٹ لوگوں کی. لیکن انہوں نے دکان بھی چلانی تھی, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مذہب کو واقعات کی شکل دے دی. ٹھیک, میں آپ کو کہوں گا اگر آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سوچیں ذرا کہ آپ مسجد جاتے ہیں اور آپ کو ممبر پہ بیٹھا ہوا جو شخص ہے وہ واقعات سناتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان واقعات سے آپ ہیز اٹھاتے ہیں, آپ کی جذبات سے آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں. وہ آپ کو واقعات کے اوپر اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ ان واقعات کے اندر جو پنہاں جو پیغام ہے انسانیت کی بھلائی کا, اس کی طرف آپ کا ساری عمر دھیان ہی نہیں جاتا کہ یار اس میں تو بنیادی طور پہ انسان کی بھلائی کی بات, ٹھیک ہے نا. اور یہ والا پہلو وہ چھپا جاتا ہے. واقعات سننے کی آپ کو عادت ہے, اور کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک رام سیتا کی کہانی سے سارا کچھ شروع ہوا ہے, تو کہانیاں گھڑنی شروع کر دی, تو کہانیاں سننے کے ہم عادی ہو گئے ہوئے ہیں, ہمیں کہانی اچھی لگتی ہے. ہمیں کالم بھی وہ اچھا لگتا ہے جاوید چودھری کا, جس میں وہ الو کی کہانی سے شروع کرتا ہے. ایک الو ہوتا تھا, اس کی گول گول آنکھیں ہوتی تھی, وہ درخت پہ بیٹھا ہوا تھا. وہ ہٹ کالمسٹ ہے, پاکستان کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کالمسٹ ہے. حامد میر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں بھیجتا, حالانکہ اس کے پاس سالڈ ہارڈ کور خبر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اکثر کیا جی 99% ان کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ کریکٹ ثابت ہوتی ہے, بعد میں وہ ایڈوانس میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور اس کا تجزیہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے حقیقت ٹی وی جو ہیں ان کا حامد میر سے سبسکرپشن کا آپ لیول دیکھیں یوٹیوب کا تو وہ زیادہ ہوتا ہے. حقیقت ٹی وی نے آپ کو سازش نکال کے دکھا دینی ہے ہر کام میں سے. یہود و حنود کی سازش ہو گئی ہے اہل اسلام کے خلاف, اور ہم آپ کو بے نقاب کر کے بتا رہے ہیں. یہ بکاؤ میڈیا, یہ لفافہ جرنلسٹ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے. بنیادی طور پہ ہم ناکام لوگ, اور ناکام آدمی جو ہوتا ہے نا, میں بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں, ناکام آدمی جو ہوتا ہے, میں کسی کی خاص طرف اشارہ نہیں کر رہا, ادارے کی طرف یا شخص کی طرف, لیکن ہم ایز اے بحثیت مجموعی ہم ناکام لوگ ہیں.
اگر ہم کامیاب ہوتے تو ہمارے ملک کی یا ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہوتی. ٹھیک ہے, ہم بہت بہتر ہوتے نا یار. ہم ایگریکلچر بیس سوسائٹی ہیں, 7200 ارب روپیہ ہر سال ہمارا ایگریکلچر نکال کے ایسے معیشت میں ڈالتا ہے. اس کی تھوڑی سی ویلیو ایڈیشن کر لیں یار آپ, ایک پروسیس والی ہی ویلیو ایڈیشن کر لیں تو آپ اپنی جی ڈی پی کو کہاں پہ لے کے چلے جائیں. لیکن ہم نہیں کر پاتے یا کر پائے, ناکام لوگ ہیں. مہارتیں نہیں ہیں ہمارے پاس, اور مہارتیں سیکھنے کے اوپر ہم بلیو بھی نہیں کرتے. ہم اسے لوہارا ترخانہ کہہ کے گھٹیا کام خیال کرتے ہیں. ہم انجینئر کو بھی کہتے ہیں لوہار ہی ہے نا, ٹھیک ہے. وہ بیچارہ جو ہے وہ انٹر کے بعد اس نے اتنے میرٹ پہ نمبر لے کے 5 سال رگڑا کھایا ہوتا ہے یونیورسٹی میں, اس کے بعد 2 سال کی انٹرنشپ کی ہوتی ہے, اور ہم اسے لوہار کہہ کے فارغ کر دیتے ہیں. ٹھیک, یہ برصغیر کا, پنجاب, اندرون سندھ کا, اور جو 3 ضلع ہم سے چھین کے انہوں نے صوبہ بنا لیا ہوا ہے انڈیا والوں نے, یہ ان کی ٹریجڈی ہے, یہ ان علاقوں کی ٹریجڈی ہے. اور باقی جگہوں پہ چونکہ یہ لوگ خوشحال تھے, باقی اپنے ریسٹ آف دی سوسائٹی کے اوپر انہوں نے ڈومینیٹ کرنا تھا, لیڈ کرنا تھا, لیڈ کر رہے ہیں, تو یہی مینٹیلٹی ساتھ میں ٹریول کرتی ہے. تو اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی جو بات ہے وہ بڑی لاجیکل ہوتی ہے, لیکن اوقات آپ کی اتنی ہے کہ آپ کے سبسکرائبر ہیں. ہمارے سبسکرائبر اتنے ہی ہوں گے. ہم نے ساری عمر انگریزی جرنلزم کیا ہے, اور انگریزی جرنلزم کے اخبارات پورے پاکستان کے اندر 1 لاکھ نہیں چھپتے. ایک اخبار جو ہے اس کو آپ 5 سے بھی ملٹیپلائی کر لیں تو جو اب اخبار پڑھنے والی یا انگریزی پڑھنے والی نسل ہمارے ہاں بچی ہے, باقی تو فوت ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ جو بچی ہے اس کے حساب سے ہمارے سبسکرائبر ٹھیک ہیں. ٹھیک, اور اسی طرح جو پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے, اب دیکھیے میری اور میرے جیسے تمام جرنلسٹ کی, اور جو میرے سے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, ان کی ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم ایک خبر, اس کی ایتھینٹیکیشن, اس کی کنفرمیشن کے اوپر محنت کرتے تھے, گھومتے تھے. اس وقت ریسورسز بھی بہت کم تھے, شروع میں کئی جگہوں پہ پیدل جانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے, اور جا کے شام کو تھکے ہارے ان تمام حقائق کو ایسے سامنے بیٹھ کے ٹائپ رائٹر کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور ٹھک ٹھک کرتے تھے. پھر جا کے نیوز سب ایڈیٹر سے, جسے کہتے ہیں سینئر سب ایڈیٹر سے جھڑکیاں سنتے تھے کہ یہ تیری گرامر ٹھیک نہیں ہے, یہ تیری فلانی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کو پھر کریکٹ کر کے دوبارہ ٹائپ کر کے اس کی خدمت میں پیش کرتے تھے. پھر وہ نیوز ایڈیٹر صاحب جو تھے وہ دوبارہ کال کر لیتے تھے کہ ہاں بھائی صحیح, یہ اس میں کیا کیا ہے. ٹھیک, ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ خبر ہے, اور وہ کہتے تھے یار اصل خبر تو یہ تم نے جو 8ویں پیرے میں لکھی ہے یہ ہے, چلو اس سے خبر نکال کے لاؤ. پھر وہ اس کی خبر بنتی تھی, اور یوں جا کے وہ خبر جو تھی وہ فائنل ہوتی تھی. جب خبر فائنل ہو جاتی تھی تو ہماری جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم یہ پوچھ سکیں کہ یہ چھپے گی کہ نہیں چھپے گی. اور یہ تو ممکن ہی نہیں تھا نا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کس جگہ پہ چھپے گی. ٹھیک ہے, یہ گرومنگ ہے پاکستان کے نارملی جرنلسٹوں کی. ٹھیک ہے, میں رپورٹر کو جرنلسٹ کہتا ہوں, سب ایڈیٹر تو انٹلیکچوئل ہوتا ہے. ٹھیک, یہ بڑا پرانا محاورہ انگریزی کا میں نے کہیں پڑھا تھا تو میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اب جرت ہی نہیں تھی کہ کہاں چھپے گی, اور صبح اخبار آئے گا, مارکیٹ میں بھی یہ آئے گا. ہمیں کہا جاتا کہ میاں آپ کا جو کام تھا وہ ختم ہو گیا, اب آپ گھر تشریف لے جائیے اور سکون سے سوئیے. آپ کو جس چیز کے پیسے ملتے تھے وہ آپ نے کام کر دیا, اب ادارہ جانے اور یہ خبر جانے. ٹھیک, تو یہی جو تھی یہ صورتحال تھی. اب یہ بچے گرومنگ ہوئی نہیں, نہ نالج, نہ ایجوکیشن, ٹھیک ہے, نہ پرسنالٹی, نہ فیملی بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے, رتے ہوئے لوگ نا معاشرے کے, ایک دم انہیں ایک گرگا پتہ چلا, انہوں نے ایک بوتل کھولی, اس میں سے جن نکلا ہے, اور وہ جن کہتا کیا حکم ہے میرے آقا, اور وہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا جاتا. ٹھیک ہے, یہ جو جرنلسٹ ہیں جو پکے پیڈے اسٹیبلشڈ کمپیٹنٹ کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, ان کے ہاں لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ان کی گرومنگ وہ ہے کہ ہم نے خبر دے دی ہے, جس کو ضرورت ہوگی آ کے پڑھ لے گا. ٹھیک ہے, ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں, میں مطلب کہ میں ان کا نام لینے سے ذرا تھوڑا سا اعتراض کر رہا ہوں, بیشتر لوگ جو ہیں وہ آپ کو یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے, رسپیکٹ ہوتی ہے نا, ایک آنر ہوتی ہے نا. میں ایک خبر دے رہا ہوں محنت کر کے, اگر آپ کو اس میں کوئی محسوس ہوگا
وہ یہ ویب سائٹ نہیں، وہ اس میں نہیں لگاتے کہ جناب عمران خان نے مودی کی ایسی تیسی کر دی، ٹھیک، وہ نہیں کرتے، ٹھیک۔ اچھا دوسری اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر تو صفائی ہو گئی ہے، انہوں نے بہت سارے اکاؤنٹ جو ہیں جعلی اکاؤنٹ جس کے اوپر سے جعل سازیاں کی جا رہی تھیں وہ بند کر دی۔ یوٹیوب کے اوپر یہ صفائی نہیں ہوئی، لہذا آپ دیکھیں کہ آپ ایک مخصوص بات کریں گے تو ایک دم آپ کے چینل کے اوپر ہزاروں لاکھوں ہٹس آ جائیں گے، اور اگر آپ اس مخصوص چیز سے ہٹ کے بات کرتے ہیں تو آپ کے چینل کے اوپر جو ہے وہ 35 36 50 100 150 250 بڑا مار کے 1000 ویوز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک وجہ وہ والی جو ہے وہ فورس بھی ہے جو آ کے آپ کے چینل کو اٹھا دیتی ہے، کیونکہ آپ ان کی لائن میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر گزشتہ 1 سال کے عرصے میں جب سے میں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا اور پھر میں اٹھایا گیا، اور میرے اوپر جو ویلاگ ہوئے نا ایمان سے سامعین کرام، ایمان سے سن سن کے میرا ہاسا ہی نکل گیا۔ میرا پروفائل dadapotanews.com کے اوپر پچھلے 8 سال سے لوڈ ہے کہ میں نے کہاں سے گریجویشن کی، پھر میں نے ماسٹر کیا، پھر میں نے اس ادارے میں گیا، پھر میں بہت سارے ادارے بدلے ہیں، 8 9 10 ادارے بدل دیے ہم نے 2.5 سے 3 سال میں۔ کوئی ادارہ ہمیں برداشت نہیں کرتا تھا یا ہم اسے برداشت نہیں کرتے تھے تو ہم آگے چلے جاتے تھے۔ پاکستان کے کوئی گروپ ایسا نہیں ہے جس کے اندر ہم نے کام نہیں کیا۔ یہ جو ابھی اٹھے ہیں نا، یہ جسے کہنے گھٹیا سیٹھوں کے ادارے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، 2000 سے پہلے پاکستان میں جتنے اسٹیبلش ادارے تھے خاک صاحب نے اس میں کام کیا ہوا، ٹھیک۔ اب اگر ہم نے اس میں کام کیا تھا تو ہم نے اپنا پورا پروفائل بنا کے ویب سائٹ پہ لوڈ کیا ہوا۔ کین یو بلیو کہ کوئی ہمیں اسٹاک مارکیٹ کا بروکر بنا رہا ہے، ٹھیک، کوئی ہمیں کسی یونیورسٹی میں پڑھانے والا پروفیسر بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، یعنی کہ ان اندھوں کے نے ابھی تک پوسٹ کیے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کی پوسٹڈ ہیں، اور اس میں سے سب سے کمال کی جو ہے نا وہ حقیقت ٹی وی کی ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو جا کے حقیقت ٹی وی پہ رضوان رضی نکال کے سنیے گا، اور پھر اس کو کہ یار اس عقل کے اندھے کو میرا پروفائل بھی پڑھنا نہیں آتا، اور جس کو انگریزی میں پروفائل پڑھنا نہیں آتا یار، وہ باقی حقائق کے ساتھ کیا کرتا ہوگا۔ آپ کہانی گیر لوگ ہیں، کہانی سننے کے اوپر آپ کو بلیف ہے، آپ مذہب کی بھی کہانیاں پسند کرتے ہیں، وہ آپ کو جھوٹی سچی جعلی کہانیاں سناتے ہیں۔ اور مطلب کہ کبھی موقع ملے تو ان سے یہ سوال پوچھئے گا کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے یہ سارے جو مسلمان ان کو ماننے والے ہیں، ان کے کشتوں خون کی کیوں بہیں گی؟ وہ یار نان بلیور کی بہاؤ نا، یہ مسلمانوں کو جو رگڑا چل رہا ہے یہ امام مہدی آ رہا ہے، یار کوئی پوچھتا ان لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس طرح کی کہانیاں سنانے کی بنیاد پر ہمارے سینئر ہیں، ممدوح ہیں، ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، اور یا مقبول جان صاحب بڑے ہٹ ہیں بادشاہ، ٹھیک ہے۔ ہم پروگرام میں نام ان کا لے دیں تو پروگرام کی ریٹنگ جو ہے ایسے چھت کو بجتی ہے، اور لوگ ان کے کتنے عاشق ہیں، کتنے انہوں نے کہانیاں گڑھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ ہر چوتھے مہینے تو وہ ڈیٹ دیا کرتے ہیں کہ خون کشتوں خون کی نہریں بہہ جائے گی، شرط بھی ہار چکے ہیں ہم سے ایک آدھ دفعہ جب ہم اکٹھے ایک ادارے میں کام کرتے تھے، لیکن ہٹ ہیں بھائی، لوگ اسی بات کو پسند کرتے ہیں۔ لوگ اس بات کو پسند کریں، آئی ڈیم کیئر۔ میں اپنا علم جو ہے وہ جو اتنی تلوار ہے میرے ہاتھ میں اس سے اپنا جہاد جاری رکھوں گا، میں لاجک پہ بات کروں گا، حقائق کے ساتھ بات کروں گا، اور اصل خبر جو ہے اس کا صحیح پس منظر ایز اے پاکستانی مسلمان، آئی ریپیٹ ایز اے پاکستانی مسلم آپ کے پاس آپ کی خدمت میں لے کے آؤں گا۔ میں نے اسی لیے آج سے 32 سال پہلے صحافت اختیار کی تھی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔